اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنا شروع کر رہے ہیں اور وہ سلسلہ ہے کہ ہم احادیث ڈیلی کوئی 4 سے 5-6 احادیث جو ہے وہ ہم تسلسل سے پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ احادیث کا ہمارا ایک سلسلہ جو ہے وہ علیحدہ سے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم صحیح بخاری سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بخاری کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو ہے امام بخاری اس کے رائٹر تھے، ٹھیک ہے، اور یہ 256 ہجری میں لکھی گئی تھی۔ تو جو اس کا پہلا چیپٹر ہے وہ ہے ریویلیشن بد الوحی، یعنی کہ وحی کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آج ہم پہلی حدیث پڑھیں گے جو کہ ہم چونکہ ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حدیث شروع ہوتی ہے کہ ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل ہوئی، انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا۔ ان کا بیان ہے کہ میں مسجد نبوی میں منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، ٹھیک ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت اس نے جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ تو یہ آپ کو بات اس کی سمجھ آ گئی کہ یعنی کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہماری نیت جو ہے اگر وہ صرف ہجرت اگر ہم کر رہے ہیں کس نیت سے، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر کر رہے ہیں، تو وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن اگر پیسے کمانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہجرت یا کسی عورت سے شادی کی غرض کی وجہ سے ہے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی۔ یعنی کہ سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی گئی، یعنی کہ جو عملوں کا دار و مدار ہے وہ ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 2 پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بد الوحی اس کا نام ہے، ریویلیشن یعنی کہ وحی کے بارے میں ہے، تو یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سنیے گا۔ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، ان کو مالک نے ہشام بن عروہ کی روایت سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے نقل کی، انہوں نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، جیسے گھنٹیاں بجتی ہوں، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر شوق گزرتی ہے، جیسے بندہ حیران پریشان ہوتا ہے، شوق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔
آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ یہ چیپٹر ہے ہی وحی کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیفیات کیا ہوتی ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت بتائیں کہ یہ کیفیت ہوتی ہے. کبھی گھنٹی جیسی آوازیں محسوس ہوتی ہیں بجنے کی، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شوق سے جب باہر نکلتے تھے تو خود کو کیا ہوتا تھا، جب وہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو سینے پہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ محفوظ کر دیتے تھے. کس کے ذریعے؟ اس فرشتے کے ذریعے، اس وحی کو، ٹھیک ہے. اور کسی وقت کیا ہوتا تھا، فرشتہ خود جو تھا یعنی کہ باشکل انسان آتا تھا اور کلام کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا تھا. تو اس طریقے سے یعنی کہ، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اینڈ میں کیا بتایا کہ ایسا بھی وقت آتا تھا کہ شدید سردی کے اندر جب وحی کے عالم سے باہر نکلتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی جو تھی اس پر پسینہ ہوتا تھا. تو آج چونکہ پہلا دن ہے، ہم نے احادیث کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل ہم اس کو آگے ڈیلی بیسس پہ ہم اس کو کوشش کریں گے، بڑھائیں گے، کیونکہ احادیث ہم نے سہا ستہ پورا انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی تو ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے.